بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آپ نے معروف باکسر محمد علی کا نام تو سنا ہوگا. محمد علی نے 1960 میں اولمپکس کے مقابلوں میں گولڈ میڈل جیتا اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. اسی طرح ایک اور امریکی باکسر تھے مائک ٹائسن. جیل میں کچھ وقت گزارا اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. بہت سی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. پاکستان کے ایک بڑے معروف کرکٹر تھے محمد یوسف. انہوں نے اپنے عروج کے دور میں اسلام قبول کیا. ایک ہماری بڑی معروف اداکارہ تھی نیلو. انہوں نے بھی اپنے عروج کے دور میں اسلام قبول کیا. اور اسی طرح میں آپ کو انڈیا کی ایک اداکارہ شرمیلا ٹیگور، ان کی مثال دے سکتا ہوں. ایک برطانوی صحافی ہیں ایوان ریڈلی، انہوں نے اسلام قبول کیا. ایک لمبی فہرست ہے. تو یہ میں آپ کو آج اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج ہمارے پروگرام میں ایک ایسی شخصیت جو ہے وہ ہماری مہمان ہیں جو رکن قومی اسمبلی ہیں، اور انہوں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا ہے. اور انہوں نے اسلام قبول کیوں کیا ہے اور اس راستے میں انہیں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. وہ کیا مشکلات تھیں؟ تو آج ہم ان سے اس پہ بات کریں گے کہ انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا. اور ہماری مہمان ہیں محترمہ رومینہ خورشید عالم صاحبہ. رومینہ خورشید عالم صاحبہ جو ہیں یہ رکن قومی اسمبلی ہیں. ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، لیکن جب یہ ایم این اے بنی تھیں تو یہ اس وقت مسلمان نہیں تھیں، یہ بعد میں ہوئی مسلمان. بہت بہت شکریہ رومینہ خورشید صاحبہ. اور ہمارے پروڈیوسرز نے آپ کو ایک ویلکم کے طور پہ یہ پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا ہے. سب سے پہلے ہم آپ سے یہی جاننا چاہیں گے، پہلے اپنی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتائیں کہ آپ ایم این اے کیسے بنی، اور کیا آپ نان مسلم نشست پر ایم این اے بنی یا جنرل نشست پہ ایم این اے بنی؟ میں نے 2005 میں سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کی ٹیم کا اور آپ کا کہ آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی، اور ان کا جو انہوں نے اتنی محبت آپ سب نے دی. جہاں تک بات ہے اپنے بیک گراؤنڈ کی، تو میں نے 2005 میں، میرا تعلق گجرانوالہ سے، 2005 میں پالیٹکس کو جوائن کیا. میری جو پارٹی ہے پی ایم ایل این، ان کی طرف سے مجھے جنرل سیکرٹری جو ہے وہ بنایا گیا یوتھ ونگ کا. اگین ناٹ منارٹی ونگ کا یا کسی اس چیز کا نہیں، مجھے جو ہے وہ جنرل سیکرٹری یوتھ ونگ فار دا سٹی گجرانوالہ بنایا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ میں نے کام کیا. ڈیفینیٹلی ٹیم تھی ہماری، اس میں ہم لوگوں نے کافی کام کیا، اور اس کام کو جو ہے وہ لیڈرشپ نے سراہا. اور سراہنے کے بعد جب 2013 کے الیکشن کا وقت آیا تو اس میں جو ہے میں نے اپلائی کیا، کہا گیا اپلائی کرنے کے لیے، میں نے کیا. اور جو انٹرویو تھا وہ سب کچھ ہوا. میرا کوئی تعلق کسی سیاسی گھرانے سے نہیں ہے، نہ میرا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ تھا، نہ ہی مجھے کسی کی سیاسی وہ جو کہتے ہیں پشت پناہی وہ تھی. اس قسم کا کچھ وہ نہیں تھا. لیکن یہ ضرور تھا کہ جو میری لیڈرشپ ہے مریم بی، انہوں نے اس ٹائم میرے کام کو، ایفرٹس کو اکنالج کیا. اور 2013 میں جو ہے وہ مجھے ایم این اے کی قومی اسمبلی کی نشست جو ہے وہ ملی. اینڈ دیٹ ٹائم آئی واز دا لاسٹ نمبر آن دا لسٹ. میرا 23واں نمبر تھا، اور میں منورٹی کی سیٹ پہ تب بھی نہیں تھی. میں ریزرو خواتین کی جو مخصوص نشست ہے اس کے اوپر تھی. اور اس دفعہ جب 2018 کے الیکشن ہوئے تو اس دفعہ بھی مجھے منورٹی کی سیٹ پہ نہیں، خواتین کی جو نشست ہے اس پہ اکنالج کیا گیا. تو آپ دوسری مرتبہ ایم این اے بنی ہیں اور دونوں مرتبہ آپ جنرل سیٹ پہ آئی ہیں؟ جی، میں جو خواتین کی سیٹ. جی بالکل بالکل. اچھا، اب یہ بتائیں کہ آپ پہلے بھی ایم این اے تھیں، 2013 میں بھی ایم این اے تھیں، 2018 میں بھی ایم این اے تھیں، لیکن آپ نے اسلام قبول کیا ابھی حال ہی میں. یہ اس طرف آپ کیسے آئیں؟ یہ پچھلے سال میں رمضان میں جب لاک ڈاؤن تھا، تو لاک ڈاؤن کے دوران جو ہے یہ، اس سے پہلے کچھ دیر سے یہ سلسلہ چل رہا تھا میرے ساتھ. کچھ چیزیں جو ہیں وہ زندگی میں ظاہر ہے کافی ٹرننگ پوائنٹس آتے ہیں، اور میری زندگی میں بھی آیا. میں نے درود پاک جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا تھا. کچھ مسائل زندگی کے چلتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ پڑھتے رہتے ہیں، کچھ بکس پڑھتے ہیں، کبھی کچھ. کس نے آپ کو کہا کہ آپ درود پاک؟ میری ایک بہت اچھی دوست ہے، کراچی سے ان کا تعلق ہے، ڈاکٹر سیدہ منیزہ شاہ. اور شی از اے ویری گڈ فرینڈ. اور انہوں نے مجھے کہا کہ رومینہ اگر آپ برا نہ منائیں تو آپ اگر پڑھ سکیں تو جو ایک ڈیفینیٹلی درود ابراہیمی ہے، لیکن ایک جو چھوٹا درود ہے اللہم صلی علی محمد محمد وآل علی محمد، تو وہ انہوں نے مجھے سکھایا. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ پڑھ سکیں تو آپ پڑھیں. تو وہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا گیا، میں پڑھتی گئی. دین آئی گاٹ اے کاؤنٹر. اگین ون آف آر کولیگ ایم پی اے ہیں ثانیہ عاشق، تو ایک پروگرام تھا ہمارا لاہور میں، تو شی واز ہیونگ اے کاؤنٹر، تو شی واز ریسائٹنگ دیٹ. جب وہ میں پڑھ رہی ہوتی تھی شروع میں، ظاہر ہے وہ اس طرح آپ کی کوئی انٹینشن تو نہیں، لیکن آپ پڑھ رہے ہوتے ہو تو مجھے وہ ایک یہ تھا کہ آئی
واز ناٹ گیٹنگ سم ڈی ٹریک نہیں تھی میری, کوئی ادھر ادھر پریشان نہیں ہوتی تھی, بس وہ ایک وہ ہوتا تھا کہ میں پڑھ رہی ہوں اور اٹ گیوز پیس ٹو می سم ہاؤ. تو اس سے وہ میں نے کاؤنٹر لیا اور اس نے کہا کہ روینہ آپ کو آتا نہیں, آپ کیا پڑھیں گی اس پہ. میں نے کہا جو تم پڑھ رہی ہو میں بھی پڑھ لوں گی. پھر اس کے والد کا انتقال چکے ہوا تھا, تو شی سیڈ کہ مجھے اپنے ابا کے لیے درود پاک میں پڑھنا چاہتی ہوں. تو میں نے کہا چلاؤ میں پڑھ دیتی ہوں. سو وہ ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ یہ کہ میں نے اس کو بتایا, پڑھنا شروع کیا. وہ 2-2.5 گھنٹے کا پروگرام تھا, اس بیچ میں آلموسٹ میں نے 1000 دفعہ پڑھ لیا تھا. سو شی واز ویری سرپرائزڈ اور مجھے کہنے لگی کہ شی واز ہیونگ ٹیئرز ان ہر آئیز. تو اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر 1.5 لاکھ دفعہ پڑھ لیں تو اس کی 1.25 لاکھ دفعہ پڑھ لیں تو اس کی بڑی سعادت ہوتی ہے, اور میں اپنے والد کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں. تو آپ میں نے کہا میں پڑھ دوں گی. سو وہاں سے سلسلہ چلتا چلتا جو ہے وہ ود ان فیو منتھس آئی ہیو کمپلیٹڈ دیٹ. اور میں کہتی کہ مجھے سکون ملتا رہا, میرے دھیان ادھر ادھر نہیں جاتا تھا, میں بہت فوکس تھی. پھر بیچ میں کافی کچھ ہوا, فیملی کی طرف سے چیزیں ہوئیں, اور تب تک میں آئی ہیو ڈیسائیڈڈ ان اپریل لاسٹ ایئر, اپریل اور مئی کے دوران جو ہے وہ میں ڈیسائیڈ کر چکی تھی کہ اب مجھے اس طرف جانا ہے. تو پھر کس طرح گئی؟ پھر کس طرح گئی وہ تو ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان میں جو ہے وہ ویسے تو بہت سارے لوگ جو شادیوں سے مطلب اکثر مردوں کو میں نے دیکھا ہے یا لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پہلی شادی سے جان چھڑانی ہوتی ہے تو جاتے ہیں فٹافٹ, ان کو لوگ کلمہ بھی پڑھا دیتے. لیکن مجھے یہ سعادت اتنی جلدی سے نہیں ملی, بیکاز پیپل ور لائک, میں نے 1-2 لوگوں سے, میں ان کے نام تو نہیں لوں گی, لیکن ایک خطیب تھے, ان سے بات کی اور کسی ریفرنس سے ان کو کہا, تو انہوں نے جس قسم کا میرا انٹرویو لیا اس سے مجھے لگا کہ شاید کوئی بہت بڑا گناہ ہو جا رہا ہے. آپ ایک عالم دین کے پاس جو کہ خطیب ہیں, آپ ان کے پاس فون پہ بات ہوئی تھی میری, فون پہ آپ بات کی, آپ نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. جی. تو انہوں نے کہا وجوہات بتائیں کہ آپ تو سیاست میں ہے, کون سی ایسی وجہ ہے, کوئی سیاسی مفاد ہے یا کوئی مالی مفاد ہے. اچھا, انہوں نے کہا مالی مفاد بھی ہے. جی بالکل. تو اس پہ جو ہے دیٹ واز ویری سرپرائزنگ, کیونکہ سیاست میں تو میں آلریڈی تھی, MNA میں آلریڈی تھی, میں کوئی منارٹی کی سیٹ پہ تو تھی نہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ابھی تو میں شہر سے باہر ہوں, میں اگلے دن آؤں گا, پھر آپ کے ساتھ ایک مکمل نشست کریں گے, پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. اچھا, پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. اچھا, اب یہ یہاں سے آپ کی مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے آپ کی مشکلات کی کہانی شروع ہوتی ہے. نہیں, وہ تھوڑی پہلے شروع ہو گئی تھی فیملی سے. یہ ذرا بتائیں نا کہ یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ کسی مرد نے دوسری شادی کرنی ہو, جس طرح کے ایک انڈیا کے بڑے مشہور اداکار ہیں دھرمیندر, جی, تو انہوں نے شادی کرنی تھی ہیما مالنی سے, تو انہوں نے کہا پہلے مسلمان ہو جاؤ پھر شادی کر لو, کیونکہ ہندو مذہب میں تو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے, کرسچینٹی میں بھی نہیں ہے. اچھا, تو مرد کے لیے مسلمان ہونا آسان ہے, بالکل, عورت کے لیے مشکل ہے. بالکل. تو کیا مشکل ہوئی آپ کے؟ مشکلات, اس کے بعد 1-2 اور لوگوں کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا, لیکن وہ نہیں. پھر میرا وہ خیر ایک لمبی وہ داستان ہو جائے گی, لیکن خیر وہ آپ بیتی ہے میری. اس میں کافی 1-2 لوگوں کو اور بھی بات کی گئی, لیکن سم ہاؤ آئی واز ویری مچ ڈسہارٹیڈ. پھر اس میں میرے جو پولیٹیکلی عطا تارڈ, شائستہ آپا, شزا وغیرہ, یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ. شائستہ پرویز ملک, جی, شائستہ پرویز ملک صاحبہ, شازیہ مری, مطلب لوگ کہتے ہیں کہ سیاست میں آپ کے دوست نہیں ہوتے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں بہت بلیسڈ ہوں کہ مجھے پیار کرنے والے لوگ فیملی. شازیہ مری نے بھی آپ کو سپورٹ کیا؟ بالکل, انہوں نے یہ کہا کہ جو تمہیں صحیح لگتا ہے ان کی, کیونکہ میں کلیئر کرنا چاہوں کہ کسی کا دباؤ نہیں تھا مجھ پہ, کسی نے مجھے فورس نہیں کیا, یہ میری اپنی آواز تھی. لیکن کیونکہ قرآن میں ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے. اور یہ چیز مجھے ضرور بتانی بھی ہے کہ مجھے جو سپورٹ تھا, کیونکہ یہ مشکل تھی میرے لیے اتنی, اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ جس پوسٹ پہ میں تھی اس پہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بہت ساری چیزیں بھی تھیں اور بہت سارے خیالات تھے, لیکن میں کافی وہ ایک عجیب و غریب سچویشن ہو گئی جس میں بہرحال ایوری ون واز ٹرائنگ, لیکن میں اتنا مجھے تکلیف اور دکھ تھا, کیونکہ ویسے بھی کافی فیزز گزرے تھے. ظاہر آپ کی فیملی کی طرف سے آپ کو بہت زیادہ پریشانی بھی ملتی ہے, اور وہ جو کہ نیچرل ہے. ظاہر ہے مجھے فیملی کے لوگ جو ہیں وہ بہت پیار بھی کرتے تھے, ابھی بھی شاید کرتے ہوں گے, لیکن خیر اب تو کہانی اور ہو گئی ہے. لیکن اس میں یہ تھا کہ سم ہاؤ وی ٹرائیڈ, لیکن میں نے پھر جو ہے وہ رو کے یہ ضرور اللہ سے کہا کہ بڑا مشکل کام ہے, I don't want to go anywhere. اگر یہ پاکستان جہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی ہے, جی, اسلامی جمہوریہ پاکستان, مسلمانوں کے ملک میں آپ کے لیے اسلام قبول کرنا بڑا مشکل ہو گیا. بالکل. اور پھر اس پہ یہ تھا کہ میں نے اللہ سے دعا کی, لیکن آئی تھنک اس میں بھی ایک آسانی ہے, یہ میرے رب نے میرے لیے کرنی تھی کہ ایک چیز جو ہے وہ چینج آئی تھی. دیٹ واز 5 مئی, 5 مئی کا دن تھا, جمعے کا دن, جس پہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ 5 مئی کو ایٹ اینی کیس میں نے آج کرنا ہی کرنا ہے. لیکن پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ رب کی طرف سے, کیونکہ مجھے تھا کہ جمعے کا دن ہے اور 5 مئی کی کچھ میرے ذہن میں ایک ڈیٹ بھی تھی,
اس سے کچھ میری پرسنل ایک وابستگی بھی رہی ہے. تو اس پہ بہرحال دیر از اندر ون پرسن. پھر لوگ کہیں اور وے میں نہ اس کو لے جائے کہ شاید فوج کا اس میں کوئی عمل درآمد ہے, لیکن اٹس اے ریٹائرڈ وہ میجر جنرل ہیں, میں ان کو ضرور ان کو نام لینا چاہوں گی, میجر جنرل رضا. میری دوست میرا ملک تھیں, انہوں نے بھی ان سے بات کی. میں نے بات جب ان سے کی تو انہوں نے کہا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے بیٹا کہ آپ کچھ ایسا کرنے جا رہے ہو. میں کہا اگر اتنی بڑی سعادت ہے تو آپ لے لیں, یہاں پہ تو جی مشکل حالات ہیں. مجھے یہ آپ کی بات بڑی جو ہے اور اس کی گواہ بھی عجیب سی موجود لگ رہی ہے کہ آپ نے اسلام قبول کرنا تھا, آپ کو مولوی صاحب ہی نہیں مل رہے. ہاں جی بالکل پریشان ہو رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو خیر اس پہ پھر یہ تھا کہ اللہ کا بہت احسان مجھ پہ رہا کہ مجھے کہیں نہیں جانا پڑا. میجر جنرل رضا جو ہے, کیونکہ کلمہ میں پڑھ چکی ہوئی تھی, بٹ آف کورس آپ کو ایک فتوے کا کاغذ جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے, اور وہ جو تھا اس کے لیے جو ہے انہوں نے پھر بندوبست کیا. 6 مئی فتح مکہ کے دن پچھلے سال جو ہے وہ ہفتے کا دن تھا, اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے واٹس ایپ ویڈیو کال کے اوپر مفتی صاحب تھے وہ اسلام آباد کے ہیں منیب الرحمان, انہوں نے جو ہے مجھے وہ سارا عمل کیا. اور اس میں ایک اور چیز جو بہت خوبصورت ہوئی وہ یہ کہ اس میں 2 خواتین بھی گواہ تھیں جی. وہ میری دوست میرا ملک اور ان کی بیٹی اجمیر تھیں, وہ دونوں بھی گواہ تھے. پھر جو رضا بھائی ہیں وہ خود, اور عطا طارق بھی تھے. اچھا, اب اس میں پھر بعد میں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ کو پھر ڈی سیٹ کرانے کی بھی کوشش ہوئی. جی بالکل, کچھ لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں گئے اسپیکر صاحب کے پاس کہ اس کا کوئی حق نہیں ہے بنتا اور اس کو کریں, لیکن ان کو خود اندازہ نہیں تھا کہ میں جو ہے وہ منورٹی کی سیٹ پہ نہیں ہوں. تو یہ ہمارے بہت سے جو نان مسلم پاکستانی کمپلین کرتے ہیں کہ زبردستی مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے, خاص طور پہ عورتوں کا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ پاکستان کی ساری پکچر جو ہے وہ بہت سفید ہے, بہت ٹرانسپیرنٹ, بہت بلنگ بلنگ ہے, چمکتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں, بہت ساری تکلیفیں بھی ہیں, لیکن پھر بھی اس حد تک وہ معاملات نہیں ہیں جو پوری دنیا میں موجود ہیں, جو انڈیا میں ہیں. آپ دیکھیں وہاں پر پہلا مشنری جو جلایا گیا وہ انڈیا میں جلایا گیا along with his 2 sons. آسٹریلین تھے جن کو جلایا گیا, وہ بھارت میں تھا. اس کے بعد آج بھی وہاں پر کرسچنس کے ساتھ کیا حالات ہوتے ہیں ہم وہ بھی دیکھتے ہیں. اور پھر امریکہ جیسے ڈیولپڈ کنٹریز اور بہت سارے اور جہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ بہت ڈیولپڈ ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, وہاں پر تو بہت زیادہ ریسزم ہے. تو پاکستان میں یہ نہیں کہوں گی کہ بالکل سب صحیح ہے, شاید بہت سارے لوگوں کو NGOs کو میری بات سے یا دوسرے لوگوں کو تکلیف ضرور ہو, لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ جب آپ کو اپنے حق کے لیے لڑنا آتا ہے تو کوئی آپ کو خامخواہ میں اس طرح سے کوئی ایشوز نہیں پہنچاتا. دیکھیں آپ ایک MNA تھیں اور سیکنڈ ٹائم MNA تھیں, آپ کو اتنی مشکلات پیش آئیں, تو آپ سوچیں کہ ایک عام لڑکی یا ایک عام عورت جو ہے اس نے اگر مسلمان ہونا ہو تو اس کے لیے کیا مشکل ہو؟ اس میں دوسرا دیکھیں کچھ ہمارے ڈفرینٹ سیکٹس بھی ہیں, جیسے سندھ وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جبرن جو ہے وہ کہا جاتا ہے یا شادی کی ولنگنیس ہوتی ہے, اور اس میں جو ہے کچھ ایشوز آتے ہیں. تو وہاں پر ڈیفینیٹلی جب ایشوز آتے ہیں تو وہ ہائی لائٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن میرے خیال میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ تو قانون کی اگر اس میں بالادستی میں بھی دیکھا جائے تو آج اس طرح سے میرے نہیں خیال میں کیا جاتا ہے. اور آج ہم سب کو پتہ ہے کہ موبائل ایک ایسا گیجٹ ہے کہ اس پہ آپ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے نکال دیں تو دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک یو نیڈ ٹو ریز دا وائس. اچھا, آپ کے خلاف اسی آپ نے اس کا ذکر کیا, آئی فون آپ کا ہے, تو یہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ آپ کی بڑی بیشنگ ہوئی, وہ کون وہ فیز تھا جو اس کے بارے میں کچھ بتائیں گی؟ وہ فیز تو بھی ہے امیر صاحب, وہ فیز تو ابھی بھی چل رہا ہے بالکل. بہت سارے لوگوں نے, میں یہاں پر ضرور ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جب کوئی مرد اپنی کسی بھی غلط اس چیز کو چھپانے کے لیے, کور کرنے کے لیے مرد ہو یا کوئی وہ کرے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر عورت نے کوئی قدم اٹھایا ہے تو یقیناً اس نے کیونکہ لوگوں کے لیے ڈائجسٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ رومینہ نے شاید اسلام قبول کیا تو اس کے پیچھے کوئی شادی یا کوئی روپیہ پیسہ یا کوئی دولت ہوگی. تو مجھے بڑا فخر ہے اس بات کے اوپر کہ رومینہ جیسی کل تھی وہ آج بھی وہی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی سے کوئی فیور لی یا کچھ کیا, میرا رب میرے ساتھ تھا, اور میں آج بھی یہی کہتی ہوں کہ میں اسی سے مانگتی ہوں جو سب کو دیتا ہے. تو میرا رب جو سب کو دینے والا ہے, میں کیسے کسی انسان کی طرف دیکھ سکتی ہوں اس چیز کے لیے. تو یہ جو بیشنگ ہوئی, بیشنگ ہے, اس بیشنگ کو آپ نے اپنے سر پہ سوار نہیں کیا؟ نہیں بالکل سر پہ سوار. دیکھیں میرے اس میں جو کردار کشی جو تھی, میں بالکل یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ تو ایکسٹریم لیول تھا نا,
کہ یقیناً مجھے بالکل اس چیز میں کوئی آر نہیں لوگوں کے، کیونکہ وہ تو چیزیں موجود ہیں. گھٹیا سے گھٹیا گفتگو کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کسی کو عورت کو بازاری کہہ دیں، مطلب اس سے پہلے میں بازاری نہیں تھی، لیکن چونکہ میں نے کیا تو میں بازاری بھی ہو گئی، میں گندی بھی ہو گئی، میری بچیاں گندی، میری ماں گندی، میرے مطلب واٹ ایور، کہ میں پالیٹکس میں شاید آئی اس وجہ سے، اور بہت کچھ جو ہے وہ میں نے سنا. اور ان لوگوں سے سنا کہ جو دوسرے ممالک میں بیٹھ کے پاکستان کے غدار ہوتے ہوئے، غدار میں اس لیے کہوں گی کیونکہ یہاں سے وہ جب گئے اور سائلم لے کے وہاں بیٹھتے ہیں دوسرے ممالک میں، اور وہاں جہاں پہ ان کو وہ ہر قسم کا فریڈم اویلیبل ہے، فریڈم فار ریلیجن، فریڈم فار اسپیچ موجود ہے، وہاں پہ بیٹھ کے ان کو پاکستان کی ایک عورت کی یاد آتی ہے کہ ہم نے اس کی کردار کشی کرنی ہے، کہ یہ گھٹیا اور غلیظ عورت ہے جس نے یہ قدم اٹھایا. میں نے جو کیا وہ میرا حق ہے. میں کوئی بچی دودھ پیتی تو نہیں ہوں. I'm 42 years old woman and I know what I'm doing and I'm not answerable to anyone. جو میں نے کیا وہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. اس میں نہ میں کسی کو اجازت دے سکتی ہوں کہ وہ کرے، اور میں نے یہ آواز اس لیے بھی اٹھائی میر صاحب. اور آئی ایم سو تھینکفل ٹو سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آف ہیومن رائٹس، اسپیشلی اینی مری جو ہماری سینیٹر ہیں، انہوں نے، اور مصطفیٰ کھوکر، ان لوگوں نے ہیومن رائٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس چیز کو پراپرلی جو ہے وہ اٹھایا، بات کی، اور ایف آئی اے کو بلایا. وہ علیحدہ بات ہے کہ ایف آئی اے کی کیپیسٹی کیا ہے اور کیا وہ کریں گے اور کیا نہیں کریں گے. یہاں پہ بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن میں تو آج بھی کہتی ہوں کہ وہ تب تک، کیونکہ ایک تو خیر ان کی کیپیسٹی بھی نہیں تھی، دوسرا انہوں نے تھوڑی بہت کوشش کی، لیکن اٹس اوکے. میرا مقصد تو اس چیز کو رجسٹر کرانا تھا. اچھا، ایف آئی اے جو ہے وہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکی؟ نہیں، وہ انہوں نے کیا مدد کرنی تھی. اچھا، بڑی حیرانگی کی بات ہے، کیونکہ ایک قانون پاس ہوا تھا، پیکا قانون، جی ہاں، آن لائن ہراسمنٹ جو ہے وہ اس کی بڑی سزا ہے. جی اس پہ سزا ہے، لیکن وہ انہوں نے کہا، بس وہ میں آپ کو کیا سٹوری سناؤں، لیکن یہ کہ میں نے اس آواز کو اٹھایا اور میں آج بھی اس کے اوپر کھڑی ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر انسان کو حق حاصل ہے اور ہر مذہب اس کو حق دیتا ہے اپنی چوائس کا، اپنے دل کی اور دماغ کی آواز سننے کا. اسی لیے رب نے انسان کو عقل دی ہے اور وہ جس طرف جانا چاہتا ہے یہ اس کی مرضی ہے. کیونکہ میں آپ کو جج نہیں کر سکتی اور میرے خیال میں آپ مجھے جج نہیں کر سکتے کہ کون کس کے قریب. اچھا، کافی سال پہلے ایک برٹش جرنلسٹ تھیں ایوان ریڈلی، جی آپ نے ان کا نام سنا ہوگا. وہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو میں نے ان سے بھی پوچھا تھا کن سرکمسٹانسز میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں. ذرا پہلے میں ان کا ایک کلپ آپ کو سنواتا ہوں. Unlike Afia Siddiqui's jailers, my jailers showed me the utmost respect and courtesy. I can only speak as I find, and I was treated in a very humane and civilized way. Yet the images that we've seen from Afia Siddiqui tell quite a different story at the hands of her US tormentors. Unfortunately, in times of war, women always come off second best. We see that in Afghanistan even today. We see it in Iraq now. We've seen it in Palestine. The best thing to deliver the women of Afghanistan, first and foremost, is security. The next is food on the table for their children and jobs for their men. یہ میں نے ان کا چھوٹا سا کلپ اس لیے چلایا کہ یہ انگلینڈ میں رہتی ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے ان کو یہ طالبان سے متاثر ہوئیں اور انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی. اور رومینہ خورشید پاکستان میں رہتی ہے، مسلمانوں کے ملک میں اسلام قبول کر کے مشکل ہی مشکل. بالکل. تو یہ فرق میر صاحب، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں معذرت پہلے ہی چاہوں گی کہ اگر کسی کو کوئی بات بری لگے، لیکن مجھے تو وہی کہنا ہے جو میرے دل کی آواز ہے. اور جب اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تو پھر کسی بات کو اس طرح سے کورڈ یا شوگر کوٹڈ مجھے نہیں کرنا. پاکستان میں اسلام کو قبول کرنا مشکل ہے، شاید مسلمان ہونا آسان ہے. اس کی وجہ شاید ہمارے سوشل ویلیوز، کلچرل جو ہم لوگوں نے عجیب و غریب قسم کے ٹیبوز بنائے ہیں وہ ہیں. جبکہ جب آپ وہ جنس خاتون کی آپ بات کر رہے ہیں وہ وہاں رہتی ہیں جہاں پر ایک مسلمان کو بھی اتنی ہی آزادی حاصل ہے جتنی کسی نان مسلم کو ہے. وہاں پر ہر کوئی جو ہے وہ کھل کے بات کر سکتا ہے. لیکن برطانیہ جیسے ملک میں بھی آپ مذہب کے اوپر جو مرضی بات کر لیں، کوئین کے اگینسٹ آپ نہیں جا سکتے. I think I'm not wrong. Please correct me if I'm wrong. تو وہاں پر بھی آپ بات نہیں کر سکتے. لیکن خیر پاکستان میں جہاں پہ آپ نے بات کی اسلام قبول کرنے کی، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ جب پریکٹس کی بات آتی ہے نا تو there's a huge difference.
کیونکہ قرآن آپ کو جبر نہیں بتاتا. قرآن آپ کو آپ کے راستوں کو آسان کرتا ہے. اینڈ ایوری ریلیجن آپ کو, ہر ریلیجن آپ کو محبت بھی سکھاتا ہے, لیکن عورت کو جتنا حق میں سمجھتی ہوں روشن خیالی جو ہے وہ اسلام نے دی ہے, اگر اس کو کوئی ٹھیک طریقے کے ساتھ پڑھ لے, صرف جو ترجمہ ہے, میں ترجمے کی بات کر رہی ہوں, میں کسی خطیب, کسی مولانا یا ان کے ترجمے کی تو بالکل بات نہیں کر رہی, میں وہ بات کر رہی ہوں جو میں نے خود پڑھا ہے, اور جس چیز کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ اسلام گیو یو ہیوج اتھارٹی. آپ کو ماں کا جو درجہ ہے, اس کی خدمت کا جو صلہ ہے, آپ دیکھیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ بزرگ ہیں اور آپ جہاد پہ نہیں جا سکتے, آپ ان کی خدمت کرتے ہیں تو آپ کو جہاد کا ثواب ہے. عورت کی مرضی کے بغیر آپ اس کو چھو بھی نہیں سکتے اگر اس کی مرضی موجود نہیں ہے. آپ اس کو پیار سے ٹریٹ کریں, آپ اس کے حق جو ہیں دیں. اور میں سمجھتی ہوں وومن امپاورمنٹ کا جس کے اوپر مغربی جو لوگ ہیں وہ اتنا درس دیتے ہیں, اور ہم ان کا درس بیٹھ کے بڑے تمیز سے لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ دے رہے ہیں, تو جو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے آئین پاکستان اور قرآن کی روشنی میں جو ہے ہم اس کو دھیان نہیں دیتے. ایک یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں جی, اور وقفے کے بعد رومینہ خورشید صاحبہ سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. آج ہماری مہمان ہیں رکن قومی اسمبلی رومینہ خورشید صاحبہ, جنہوں نے کہ کچھ عرصہ پہلے اسلام قبول کیا ہے, لیکن اس اسلام قبول کرنے کے راستے میں جو ان کو مشکلات پیش آئیں وہ ہمیں بتا رہی ہیں وہ کیا مشکلات تھیں. اب ہمیں آپ یہ بتائیے کہ آپ نے وقفے سے پہلے بتایا کہ آپ نے قرآن پاک بھی پڑھا, آپ کسی سے خاص کسی شخصیت سے متاثر ہوئیں, اس کو آپ نے رول ماڈل بنایا کہ یہ شخصیت ہے, اور اس سے متاثر ہو کے آپ اس طرف آئیں؟ دیکھیں جہاں تک شخصیات کا تعلق ہے, دیکھیں اٹس اے ویری ہیوج, یو کی ناٹ, آپ اس کو سم اپ نہیں کر سکتے کسی, میں تو مطلب میری اتنی بساط اور اوقات ہی نہیں کہ میں سمندر کو کوزے میں بند کر سکوں. آپ جس چیز کو بھی پڑھتے ہیں, بیکاز سم ہاؤ ہم پہلے بھی وین آئی واز کرسچن تو ہم اہل کتاب جو ہے وہ ہوتے ہیں, اور قرآن پاک میں بار بار جو ذکر کیا گیا ہے وہ تمام تر کتابوں کا, الہامی کتابوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے, توریت, زبور جو ہے, انجیل, ان کا ذکر کیا گیا ہے. تو وہ میرے لیے دس واز ناٹ نیو. میں نے بہت ساری چیزیں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو جو موسوی شریعت ہے, پھر اس کے بعد تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اسی مطابق آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ سمجھ آتی ہیں. جہاں تک تعلق ہے, میں مجھ سے ایک خاتون ہے, وہ HOD تھیں NDU کی, اور ایسے ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ رومینہ وائی یو لیفٹ کرسچینٹی. سو آئی جسٹ ٹولڈ ہر دیٹ آئی ڈنٹ لیفٹ, آئی ٹک ون اسٹیپ فارورڈ, دیٹس اٹ. اور پھر اس کے بعد میں ایک چیز ضرور کہوں گی کہ پھر وہی بات آتی ہے یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی مذہب برا نہیں ہے, بالکل, آپ نے ایک قدم آگے میں بڑھایا. ایک قدم آگے بڑھی ہوں, جو مجھے صحیح لگا میں نے ایک قدم آگے اٹھایا, اور آف کورس نہ میں کسی کو مجبور کر رہی ہوں, نہ مجھے کسی نے مجبور کیا, نہ میں نے کسی کو فورس کیا, نہ میں نے اس طرح سے کیا. جہاں تک بات ہے متاثر ہونے کی, میں پھر وہی بات کہوں گی کہ مجھے یہ بہت اچھا لگا کہ عورت کے پاس بہت حق ہے, اور آپ اپنے لیے عقل سب کو اللہ نے دیا, اور میں نے وہ فرائض, کیونکہ حقوق البات کی بار بار بات ہوتی ہے, فرائض کی بھی بات ہوتی ہے. میں ماں تھی اور ہوں ابھی, آج بھی میرے 3 جو ہیں وہ میرے بچے, 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا, تو میں نے اپنے بچوں کو پالا بڑا کیا. I was very young when I got married. I was just 17 and a half or 18 when I got married. So میرے بچے جو ہیں, میں اس فیز میں سے نکلی, اور پھر اب میں سمجھتی ہوں کہ مجھے جینے کا حق ہے. تو آپ کے بچے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ, وہ انڈیپینڈنٹ, میری دونوں بیٹیاں انڈیپینڈنٹ ہیں, جو بیٹا ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ جا چکا ہے, بیکاز آئی ڈونٹ ہیو اینی ریلیشن ود مائی ہسبینڈ. تو بیٹیاں بھی آپ کی جو ہیں وہ انہوں نے آپ کا نہیں, ایوری ون, یعنی کہ بیٹیاں آپ کے پیچھے مسلمان نہیں ہوئی, نہیں بالکل, اور آپ نے فورس بھی نہیں میں نے کسی میں, میری بڑی بیٹی جو ہے اس کی, شی از ماشاء اللہ 24, شی گاٹ میرڈ لاسٹ لائک 1.5 year بیک. وہ کیونکہ ہمارا اتنا, وہ میری بہت اچھی دوست بھی ہے. ظاہر ہے بیٹیاں, بچے جو ہیں ان کے لیے سوشل پریشر بھی بہت زیادہ تھا, ان کے لیے بالکل آسان نہیں تھا اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا کہ ان کی ماں جو جس نے ان کی تربیت کی, ان کو بڑا کیا, ان کے لیے بہت مشکل تھا. لیکن میں اس رب کی ذات کا پھر بہت بڑا احسان ہے کہ میری بیٹیوں نے, میرے سن ان لاء نے مجھے بہت سپورٹ کیا بعد میں, آف کورس ناٹ ان دا بگننگ. میری ان کے ساتھ بات چیت ہوئی, اینڈ وین ان دا اینڈ دے سیڈ کہ اٹس یو اینڈ یور گاڈ, آپ اور رب کے بیچ کا معاملہ ہے. اف یو فیل لائک یو گاٹ دا پیس ان اٹ,
آپ کو اس میں اپنا سکون ملتا ہے تو وی ہیو نو ایشوز ان اٹ. اب یہ بتائیں کہ کتابیں کون کون سی پڑھی ہیں آپ نے اس سلسلے میں دیکھیے سب سے پہلے تو ڈیفینیٹلی میرے خیال میں دس از مائی اس رمضان میں اب میں نے آلموسٹ اللہ کا بہت احسان ہے کہ 5th ٹائم آئی ہیو کمپلیٹڈ قرآن پاک ترجمہ. میں عربی جو ہے وہ سیکھ رہی ہوں, لیکن یہ کہ ترجمے کے ساتھ میں نے پڑھا, اور جب جتنی دفعہ بھی آپ پڑھو آپ کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے ہو. لیکن ایک کتاب جو میں بہت اس سے, کیونکہ آف کورس آئی ایم اے پولیٹیشین اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ مجھے بہت ہیلپ بھی کر رہی ہے, اس میں بہت چیزیں سیکھ رہی ہوں, وہ نہج البلاغہ ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کتاب. وہ میری ایک دوست ہیں فرزانہ الطاف صاحبہ, شی از آلسو سپورٹنگ. کچھ لوگ ہیں جو بہت مجھے اس طرح سے ہیلپ بھی کرتے ہیں, تو وہ میں پڑھ رہی ہوں. اور مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی کہ اور خوشی بھی کہ مغرب نے جو ہے ان روایات کو اپنایا, کہ ان کا جو ایک خط ہے وہ اشتراک, آئی تھنک وہ آپ زیادہ صحیح پروناؤنس کر سکتے ہیں, وہ پارلیمنٹ آف کینیڈا میں ڈسپلے ہے, اور ڈسپلے ہی نہیں ہے, اس پہ پریکٹس بھی ہوتی ہے. تو یہاں پر آف کورس دس از ناٹ اے پولیٹیکل شو, اور میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہتی, لیکن جن کو مدینہ کی ریاست بنانے کا شوق ہے, کاش کہ وہ صرف ان سادہ کچھ چیزوں کو ہی لے آئیں تو چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. اچھا میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ پھر مدینہ کی ریاست کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو بات سیاست کی طرف بالکل, اسی لیے میں نے بھی لیکن آپ نے تھوڑی دیر پہلے ویمن امپاورمنٹ کی بات کی, تو آپ اب ماشاءاللہ مسلمان ہو گئی ہیں, تو اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو کیا پتہ چلا ہے کہ اس میں ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں یہاں پر بہت سارے لوگ پیغام جون سا ہے وہ تو میں نے چونکہ پہلے بھی پڑھا, اور ہم پہلے سے بھی اس کو جب آپ پریکٹس کرتے ہیں دیکھتے ہیں چیزوں کو تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے. حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو شی واز اے بزنس وومن, تو کیا انہوں نے ان کو کاروبار کرنے سے روکا؟ نہیں روکا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک جو یہاں پر ٹیبوز بنے ہوئے ہیں کہ وہ کوئی بڑی عمر کی عورت تھی, وہ چھوٹی عمر کا مرد تھا, کیا وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ایج ڈفرینس بھی تھا, چیزیں تو جو ہیں وہ بہت کلیئر کر دی گئیں. اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہیں پر بھی جو ہے وہ عورت کو اچھے کام سے, اگین آئی بی ویری سلیکٹیو ان دا ورڈس, کہ اگر کوئی عورت اچھا کام یا کوئی کام کرنا چاہتی تو روکا نہیں گیا. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آج کے دور کے وہ کون سے لوگ ہیں جو ایک عجیب طرح سے چیزوں کو پورٹرے کرتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دس از آل دا پرسپیکٹیو اینڈ دا آئی, آپ کی وہ آنکھ جس سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ذہن جس کو سمجھتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ عورت کو ہر طرح سے حقوق جو ہیں وہ حاصل کیے گئے, اور عزت جو ہے وہ کس حد تک دی گئی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے پاس آتی تھیں تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے. تو اب ہم ویئر وی آر اسٹینڈنگ اینڈ ویئر وی آر ہیڈنگ, دیٹ از اے بگ کویسچن. ایک وقفہ اور لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ایک سوال ہے, تھوڑا سا اگر مشکل لگے تو آپ مجھے معاف فرما دیجیے گا, لیکن کیونکہ آپ بڑی ایک میچور پولیٹیشین ہیں, تو نام کے مسلمان اور اصلی مسلمان میں کوئی فرق نظر آیا آپ کو؟ بالکل, تھوڑا سا اگر آپ بتا سکیں. میں پھر کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتی, میں جو چیز خود کر رہی ہوں میں اس کی بات کر سکتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ کچھ چیزیں فرض ہیں, کچھ حقوق ہیں, حقوق العباد بھی ہیں. ہم لوگ میجورٹی جو میں نے دیکھا اور سنا, ایک چیز جو مجھے سب سے زیادہ فیس کرنی پڑتی ہے آج بھی, وہ سوال آتا ہے کون سی مسلک کو جوائن کیا. کلمہ پڑھانے کے لیے یا اس وقت پہ تو بہت سارے لوگ موجود نہیں تھے, لیکن بعد میں جب میں نے جوائن کر لیا تو بہت ساری ڈفرینٹ جگہوں سے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم اگین, فون آنا شروع ہے کہ آپ ہمیں جوائن کر لیں, یہ کر لیں, آپ اس پہ آئیں, ہم آپ کو اس طرح سے کر لیں گے. تو میں نے چونکہ اس چیز کا کوئی اشتہار نہیں لگانا تھا, نہ مجھے اس طرح سے کوئی فائدہ لینا تھا کسی سے, تو وہ دیٹ واز سم تھنگ یو نو بہت عجیب لگتا ہے. اور آج بھی جب مجھ سے کوئی سوال یہ کرتا ہے تو میں ایک جواب ضرور دیتی ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان چیزوں پہ آپ کو چلنے سے آپ کو لگتا ہے پہلے تشریح ہیں, تو پھر ٹھیک ہے. اگر آپ سنت کے اوپر چلنے سے آپ کو لگتا ہے اہل سنت ہے تو ٹھیک ہے. سو لائک بیکاز آئی ہیو ناٹ ریڈ اینی تھنگ لائک دس ان قرآن پاک. میری ناقص اللہ کرنے, میں تو بھی بالکل طالب علم بھی نہیں, نومولود ہوں اس مسئلے میں, ٹاڈلر ہوں. لیکن جو فرق واضح مجھے نظر آیا وہ قول و فعل کا ایک, دوسری بات یہ کہ ہم فوراً جج کرتے ہیں. ہم اللہ سے تو چھپاتے نہیں ہیں گناہ کرتے ہوئے, لیکن ہم بندوں سے پردے رکھتے ہیں. اچھا, آپ یعنی کہ مسلمان آپ ہو گئیں, لوگ پھر پوچھنے لگے کہ تم شیعہ ہو یا سنی ہو. ایگزیکٹلی, اور کون سے فرقے نے شاید کو پیسے دیے ہوں گے تو اس طرف چلی گئی. تو یو نو دس از آئی ایم سوری بٹ دس از دا ریالٹی. اور لیکن ایک چیز جو ہے دیکھیں, جیسے جو چیزیں آپ پہ فرض ہیں,
ہم حق لینے کی بات تو کرتے ہیں, ہم اپنے حقوق کی بات بھی کرتے ہیں, لیکن حقوق سے پہلے میں فرض بھی دیکھتا تو آپ کا جواب ان کو کیا ہوتا ہے؟ میں نے جو جواب دیا کہ میں نے, اور یہی جواب قائد اعظم محمد علی جناح بھی دیا کرتے تھے. جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم شیعہ ہو یا سنی, تو قائد اعظم جواب دیتے تھے کہ میں وہی ہوں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ مسلمان تھے, میں بھی صرف مسلمان. یو نو, آپ مجھے کہیں اس قسم کی چیزیں قرآن میں نظر نہیں آتی, اور میں یہی میری ریکویسٹ بھی ہوگی کہ خدا را معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کریں. اخلاق اور معافی یہ دو چیزیں بار بار جو ہیں وہ کہی گئی ہیں, اور میرے خیال میں اگر ہم ان چیزوں پر چلیں تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. مشکلیں تو بہت ساری آتی ہیں, مجھے بھی آئیں اور آتی بھی رہیں گی, لیکن اٹس آل ہاؤ یو ٹیکل, اور دوسروں کو جج نہ کریں. آپ نے بطور ایک پارلیمنٹیرین بہت سے مختلف بیرونی ممالک کا دورہ بھی کیا ہے, وہاں کی پارلیمنٹس میں بھی آپ گئی ہیں, تو مغربی معاشروں میں اور پاکستانی معاشرے میں کیا آپ کو فرق نظر آیا؟ میں دا موسٹ ڈیولپڈ کنٹری, موسٹ پاورفل کنٹری, اف یو ٹاک اباؤٹ لائک امریکہ کی اگر ہم مثال لے لیں, میں ایک پروگرام تھا اس پہ گئی تھی, اور اس کے علاوہ بہت سارے ممالک میں بھی ہم جاتے رہتے ہیں اور گئے ہیں. پاکستان میں آج بھی معاشرے میں عورت کی بہت عزت ہے, اور مجھے فخر ہے. ایکول ویجز کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں عورتوں کی ایکول ویجز ہیں ماشاءاللہ. ہماری بچیاں جون سی ہیں وہ اگر کہیں پہ اچھی جاب کر رہی ہیں تو آئی ایم شیور ان کو اچھی سیلری ہے. ایون آپ کی جیو میں بھی اگر کوئی عورت اور اگر کوئی بچی یا بچہ کام کرے اور اگر وہ اچھی پوسٹ پہ ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی ہو سکتا ہے ابو ہو, لیکن باہر ایسے نہیں ہے. آج بھی دا وومن آر فائٹنگ فار دس ایکوالٹی کے رائٹس کے اوپر بات کر رہی ہیں. آج بھی وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر اتنی جو ہے نمائندگی خواتین کی نہیں ہے جو پاکستان میں موجود ہے. وہاں پر عورتوں کے بہت سارے مسائل ہیں, وہاں پر بھی بہت زیادہ لائک ہم نے دیکھا وومن لائک فزیکل ابیوز بہت زیادہ ہے, بہت ساری چیزیں, لیکن چونکہ ان کا وہ جو سسٹم ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ پورٹری نہیں, وہ شو نہیں کرتے, وہ چیزیں نمایاں نہیں ہوتی, کنٹرولڈ ہے بہت زیادہ, تو وہ پھر چیزیں جو سی اس طرح سے نظر نہیں. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ایوان ریڈلی نے اگر اسلام قبول کرنا ہے تو اس کو مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, لیکن آپ کو تو مشکلات کا سامنا کرنا بالکل, شاید آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بھی, لیکن پھر رب کی ذات نے جہاں مشکلات تھیں وہاں پر مجھے ایسے لوگ بھی دیے, جیسے رضا بھائی ہیں میرے, عطا وغیرہ, میرے کچھ اور جو بہت کلوز فرینڈز ہیں جنہوں نے مجھے ایک فیملی کی طرح کور بھی کیا. اس دوران میں کوئی پڑھا کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں جو پہلے مسلمان نہیں تھے پھر مسلمان ہو گئے؟ ایک چیز جو ہے میں نے جو پڑھا, میں نے صرف قرآن پاک کو پڑھا اور میں نے اسی میں سے گائیڈنس لی. میں نے ایز سچ کسی کو بہت زیادہ ڈیپتھ میں جا کے میں نہیں پڑھا. متاثر ضرور آپ ہوتے ہیں, لیکن پھر میں نے کہا کہ دیر آر سیورل پرسنالٹیز ایون ان قرآن ایون ان بائبل, بٹ آئی تھنک اٹس آل. اچھا, اب آخر میں نا ایک چیز جو ہے ہمیں ضرور, آپ نے ویسے بار بار اس کا ذکر کیا لیکن کلیئر کر دینے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے بغیر کسی جبر کے, بغیر کسی زور زبردستی کے آپ نے اپنا مذہب تبدیل کیا ہے, اور آپ کسی مذہب کو برا نہیں کہہ رہی ہیں. آپ نے کہا کہ میں صرف ایک سٹیپ آگے چلی گئی ہوں. تو وہ لوگ جن کو زبردستی مذہب تبدیل کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے, آپ قومی اسمبلی میں ان کے رائٹس کے لیے بولیں گی؟ جی بالکل, میں بات بھی کروں گی, ہم نے پہلے بھی بات کی اور اب بھی کروں گی, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ جبراً کسی کا مذہب تبدیل کرواتے ہیں اور وہ شاید کسی جنت کا اگر خواب سوچتے ہیں تو وہ ایسے نہیں, کیونکہ اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, اور اسلام آپ کو قطعاً اس چیز کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ آپ کسی کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچائیں. آج جس ایجنڈے کے اوپر باہر کی دنیا بات کرتی ہے, اگر ہم کلائمیٹ چینج کو ہی لے لیں تو آج سے کتنے 100 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب آپ لوگ جہاد پہ جاتے ہیں, جنگ پہ جاتے ہیں, تو درختوں کو کاٹیے مت. ٹھیک ہے, یہ بڑی اہم بات ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم لوگ آج ہم فوراً کاٹ لیتے ہیں, سوچتے نہیں, لیکن آپ سوچیں کہ انہوں نے اس وقت پہ کیا سوچا تھا. تو مطلب دا ویز آر آلویز دیئر فار یو, لیکن انفارچونیٹلی معذرت کے ساتھ میں پھر کہوں گی, مجھے پلیز خدا را, میری مقصد کسی کی دل آزاری نہیں, دس از مائی نالج وٹ آئی ہیو لرنڈ, کہ ہم لوگ بعض اوقات اپنے سوچ کے مطابق شاید مذاہب کو بھی ڈھال لیتے ہیں. ہمیں جس طرف صحیح لگتا ہے ہم اس طرف چل پڑتے ہیں, لے کے پھر وہ چاہے جبر کا رستہ ہو, چاہے کسی پہ تشدد ہو, یا کسی کو سختی کے ساتھ منانے کی بات کی گئی ہو. بہت بہت شکریہ رومینہ خورشید عالم صاحبہ. اور رکن قومی اسمبلی رومینہ خورشید صاحبہ سے ہم نے بات کی, اور انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا, ان پر کوئی جبر نہیں تھا, کوئی زور زبردستی نہیں تھی, لیکن مشکلات بہت تھیں, لیکن انہوں نے ان مشکلات کا کامیابی سے
مقابلہ کیا تو رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ہم نے ان کے ساتھ جو گفتگو آپ کو سنوائی ہے اس میں ایک پیغام ہے، اور پیغام یہ ہے کہ قرآن روشنی ہے، اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو روشنی جو ہے یہ آپ کے دل و دماغ کو منور بھی کر سکتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔